باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا، یہ بہترین امر ہے اور شاندار ذریعہ ہے۔ صبر کس چیز کا نام ہے؟ صبر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہوں سے روک لینا، اور صبر کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ نیکی پہ ڈٹ جانا، کہ استقامت کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کام شروع فرمایا کرتے تھے تو وہ استقامت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ نفل پڑھنے کا معمول ہو یا تلاوت کرنے کا معمول ہو تو پھر انتہائی استقامت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہمیں بھی اپنے معمولات جو ہیں وہ انتہائی استقامت کے ساتھ بجا لانے چاہیے۔ کہ گناہوں سے رکنا یہ بھی صبر ہے اور اسے بھی اختیار کرنا چاہیے۔ نیکی کو جم کے کرنا، اس کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہنا، اور رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ دعا پڑھتے رہنا کہ اے اللہ میری مدد فرمائیے تاکہ میں آپ کا ذکر کر سکوں اور آپ کا شکر کر سکوں اور اچھے طریقے سے عبادت آپ کی کر سکوں۔ تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، لہذا اللہ پاک اس کی نصرت فرمائے کہ جب بندہ مدد مانگے گا اللہ سے تو پھر استقامت حاصل ہو جائے گی۔ اور صبر کا تیسرا جو مطلب ہے وہ مشہور و معروف جو معنی ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ایسے وقت پر فوری طور پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا اور جزا فضا نہ کرنا، اور اس کو غم کو برداشت کر لینا، یہ معنی ہے صبر کا۔ اور صبر ہے کہ ان دا اول المہلہ، کہ جو وقت مصیبت کا ہے اس کے بالکل انتہائی، بالکل پہلے مرحلے میں، ابتدا میں صبر۔ ایک بندہ جو ہے نا روتا رہے اور چیخ و پکار کرتا رہے، گڑ گڑاتا رہے سر، اور ماتم کرتا رہے، بیان کرتا رہے، اور بعد میں کہے کہ اب مجھے چوپ آ گئی، اب میں نے صبر کر لیا، تو اس کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر اس کا نام ہے کہ بالکل ابتدائی مرحلے میں صبر کیا جائے، رک جائے۔ تو تینوں معنی جو ہیں وہ درست ہیں۔ چونکہ پہلے یہ قبلہ کی تحویل کا، قبلہ کی تبدیلی کا جو مسئلہ ہے وہ ذکر ہوا ہے، تو اس پر اس کے ساتھ بھی مطابقت ہے اور ربط ہے کہ اگر اے ایمان والو تمہیں اس پر کوئی باتیں سناتے ہیں، یہودی باتیں کرتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے تو تم نے صبر سے کام لینا ہے، اور صبر سے کام لینا یہ انتہائی ایسا پھل ہے، صبر والا جو معاملہ ہے یہ کڑوا پھل ہے، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ انتہائی میٹھا ہے، کہ بندہ صبر سے بہت سارے معاملات جو لڑائی جھگڑے سے حل نہیں ہوتے، کوئی اور تدبیریں کرنے سے حل نہیں ہوتے، لیکن ایک وقت چاہیے ہوتا ہے صبر کا، صبر کیا جاتا ہے اور وقت جو ہے وہ گزارا جاتا ہے، تو پھر سارے
راستے اس کے بعد آسان ہو جاتے ہیں۔ صبر کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہے۔ صبر ایک انتہائی طاقتور ہتھیار ہے مومن کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ایسے بندے کے لیے فی الفور پھر آتی ہے۔ اور دوسری چیز ہے نماز۔ تو نماز جو ہے یہ بذات خود صبر کا نمونہ ہے۔ نماز جو ہے، نماز میں رجوع بھی اللہ پاک کی طرف ہے، اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہیں، نماز مومن کا معراج بھی ہے، نماز ایک عبادت بھی ہے۔ نماز میں بندہ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روک کے رکھتا ہے، اپنے نفس کو روک کے رکھتا ہے، بلکہ بہت سارے جائز کام ہیں، کھانا پینا گفتگو، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن نماز میں جائز نہیں ہے۔ نماز میں بندہ اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے۔ تو گویا کہ اصلاح کے لیے، جب کسی کے نفس کی اصلاح کے لیے نماز والا جو فارمولہ ہے یہ بھی بہترین فارمولہ ہے۔ جب نماز کی پابندی کرے گا تو اس کو دیگر معمولات میں بھی پابندی کا اہتمام کرنے کی عادت پڑ جائے گی، اور جب نماز میں اپنے آپ کو یہ پابند کرے گا تو پھر باقی چیزوں کا بھی پابند ہو جائے گا، اور گناہوں سے رکنے کا بھی پابند ہو جائے گا۔ اگر نماز کو اس کے آداب کے ساتھ سیکھ کر، مستحبات کے ساتھ سیکھ کر، آداب کے ساتھ سیکھ کر پھر نماز ادا کی جائے تو یقیناً نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ روکنے کا یہی مطلب ہے کہ نماز جو ہے وہ نفس کی اصلاح کر دیتی ہے، جب اچھے طریقے سے نماز پڑھی جائے، اور نفس جو ہے وہ پھر ایسی بے حیائی کی باتوں کی طرف اور برے کاموں کی طرف جاتا ہی نہیں، اور نماز سے پھر عادت پڑ جاتی ہے اپنے آپ کو پابند کرنے کی اور روکنے کی۔ تو پھر بندہ جو ہے نا ایسے جب کوئی گناہ سامنے آئے تو وہ اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ رکتا وہی ہے کہ جس کو رکنے کی عادت ہو، جس کو رکنے کی عادت نہ ہو وہ رکتا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، اور حکم اس کا بالکل عام ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، کہ کوئی بھی صرف تحویل قبلہ کا ایک مسئلہ تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد کبھی بھی کوئی مسئلہ بن جائے تو صبر کرنا ہے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ اور نماز وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے جب یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے اور بندہ اللہ پاک سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نواز دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ عطا کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں، یا فی الفور دنیا میں عطا کر دیا جاتا ہے، یا کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے وہ ٹال دی جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے اس کا ثواب ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، جو حکمت کے عین مطابق ہو ایسے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ کہیں کہ جناب ہمارا جو ہے نا فلاں چیئرمین صاحب ہو گیا، کوئی کہے میرا جناب فلاں جو ہے نا وہ MLA صاحب ہو گیا، کوئی کہے ہمارا تو تعلق جو ہے نا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہے۔ ہمارے تو وہ بڑی بات ہے جناب، ہمارے ساتھ تو وزیر اعظم صاحب ہے، فلاں بندہ فلاں۔ تو لوگ جو ہے نا بڑے جناب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بڑی شخصیت کے ساتھ تعلق ہے اور ہمیں اس کی پشت پناہی حاصل ہے، اس کا تعاون حاصل ہے۔ لیکن جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو اس وقت یقین نہیں آتا عام مومن کو۔ عام بندہ جو مسلمان ہے اس کو یقین نہیں ہوتا، یعنی عملی طور پہ کرتا نہیں ہے، کر کے دکھاتا نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جس نے بھی جس مصیبت آئی، کوئی آفت آئی، آزمائش آئی، جس نے بھی صبر کیا ہے اس نے اس کا پھل میٹھا پایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ۔ اور یہ تجربات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ساتھ ہوتی ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات اس پہ لکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور اگر حالات اتنے زیادہ خراب ہو جائیں کہ کوئی بندہ شہید ہی ہو جائے تو اس مناسبت سے، اور پھر شہداء کا جو مطلقاً جو شہداء کا عمومی جو مقام ہے وہ بھی ساتھ بیان کر دیا
اور ان حالات کے تناظر میں بھی بیان کر دیا اور حکم عموماً بھی بیان کر دیا. فرمایا جب کوئی قتل ہو جائے تو اسے مردہ نہ کہو. ایسے نہ سمجھو کہ وہ عام مردوں کی طرح ہے. مردہ نہ کہو اسے. جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہو. اللہ پاک نے مردہ کہنے سے روک دیا. صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں جو شہید ہوئے اور ان کی وراثت تقسیم ہو جاتی ہے تو پھر مردہ نہ کہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. سورہ آل عمران میں آگے آتا ہے بل احیاء عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں. یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے. ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے چونکہ وہ حیات برزخیہ ہے، حیات برزخیہ ہے، اس لیے یہ ہمارے جو حواس ہیں یہ اسے محسوس نہیں کر سکتے. اور حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا کہ جنت کے بالا خانوں میں شہداء جو ہیں وہ ان کو ٹھہرایا جاتا ہے، ان کی ارواح کو ایسی خاص قسم کی حیات نصیب ہوتی ہے کہ جس سے وہ خوب لطف اندوز ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں اللہ آپ نے ہمیں ہر چیز دے دی ہے، نعمتیں ساری دے دی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک پھر فرماتے ہیں کچھ اور چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں پھر بالآخر یہ کہیں گے جو ہے نا شہداء کہتے ہیں کہ ان ترد ارواحنا الی اجسادنا، کہ یا اللہ ہماری روحوں کو ہمارے بدنوں میں لوٹا دیجئے، یعنی ہمیں دنیاوی زندگی عطا کر دیجئے تاکہ ہم آپ کے رستے میں جا کر دوبارہ قتل ہوں، جہاد کریں، جا کر لڑیں، اور جو اتنا بڑا مقام ہمیں حاصل ہوا ہے تو وہ ہمیں سعادت دوبارہ حاصل ہو. اور جو آپ کے رستے میں قتل ہونے کا، شہید ہونے کا جو لطف آیا، مزہ آیا ہے، وہ لطف جو ہے نا ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید کی روح جو ہے نا وہ نکلتی ہے نا اور وہ شہید ہوتا ہے جب، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس پر ایسے اتر رہی ہوتی ہے کہ وہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاک کی زیارت کر رہا ہوتا ہے، روحوں کا دیدار اسے کروایا جاتا ہے، جنت کا دیدار اسے کروایا جاتا ہے. تو اسی لذت میں وہ محو ہوتا ہے اور اسے قتل ہونے کی درد محسوس ہی نہیں ہوتی. اسے ایسے لگتا ہے جیسے چیونٹی نے کاٹا ہے، بس اتنی تھوڑی سی اسے درد ہوتی ہے، کیونکہ وہ سارا دھیان جو ہے نا اس کا وہ جنت کی طرف ہوتا ہے، اس کا احساس اس طرف ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس لیے فرمایا گیا کہ اگر کوئی تم میں سے قتل ہو جائے تو اس کو مردہ نہ سمجھو، یعنی ایسا مردہ نہ کہو کہ وہ عام نہیں ہے. اللہ کے ہاں انہیں خاص حیات برزخیہ حاصل ہے، تو چونکہ خاص حاصل ہے اس لیے انہیں خاص ہے نا مقام دیا گیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، یقیناً تمہیں آزمائیں گے. کبھی ڈر کے ذریعے سے خوف ہے، دشمن کا خوف، والجوع، اور بھوک کا خوف کہ قحط پڑ جاتا ہے اور بھوک جو ہے نا یا وسائل کم ہو جاتے ہیں یا کاروباری مسائل بن جاتے ہیں. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال کی کمی کے ذریعے، والانفس، اور اپنے عزیز و اقارب کی موت کے ذریعے، والثمرات، اور پھلوں میں نقص کے ذریعے، پھلوں میں کمی، باغات کا جو ہے نا وہ ختم ہو جانا اور قحط پڑ جانا، یہ سارے ذرائع ہیں. فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، اور فرمایا جو صبر کریں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دی. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں ہم. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور اس کا دوسرا معنی جو مولانا حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ معنی یہ ہے کہ ہم اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اور جب مصیبت آ گئی ہے
پریشانی آ گئی ہے تو انا الیہ راجعون، ہم اسی کو پکاریں گے، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی رجوع اسی کی طرف کریں گے۔ کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے تو ہم رجوع کس سے کریں گے؟ اللہ پاک سے۔ کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اللہ ہی کو پکاریں گے، اللہ ہی کو پکاریں گے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بالکل ہدایت پہ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان والے جو مصیبت کے وقت صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ پاک ہی سے لو لگاتے ہیں، اللہ پاک ہی کو پکارتے ہیں، مشرکین مکہ کی طرح نہیں۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ کوئی بھی مسئلہ بنا تو انہوں نے کبھی لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو اور فرشتوں کو، اولیاء اللہ کو یا انبیاء کو، کسی نہ کسی بزرگ کو انہوں نے پکارنا شروع کر دینا، اور ان کے جو بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں ان کے سامنے نظر نیاز رکھنا شروع کر دینی ہے کہ اے فلاں اللہ کے بندے تو ہماری مدد فرما، اللہ نے جو تجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں تو ہماری مدد فرما، اور اگر تو خود مدد نہیں کر سکتا تو اللہ سے کروا دے۔ یہ وہ کام کرتے تھے مشرکین مکہ، یہ کام کرتے تھے۔ تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ ایمان والے ہر حال میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اسی لیے تو مشرکین مکہ نے کلمہ نہیں مانا تھا، کیوں؟ انہیں نظر آ رہا تھا کہ لا کی تلوار ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے سوا اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی۔ اس لیے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ انہیں کلمے کی سمجھ آ رہی تھی کہ اگر ہم لا کہیں گے نا، لا الہ الا اللہ، نا 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 نا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہنا، پھر تو ہم نے جو 360 بت بنا کے رکھے ہوئے اتنے بت، یہ ساروں پہ لا کی تلوار پھر جاتی ہے، چل جاتی ہے لا کی تلوار، اس لیے وہ نہیں پڑھتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو ایسے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ خوشخبریاں رکھی ہیں کہ اللہ کی عنایتیں ان پر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ان پر آتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صبر مانگنا نہیں چاہیے، صبر نہیں مانگنا چاہیے، ہمیں بھی صبر کی ایسے موقع پر کہ چونکہ دنیا ہے اور انسان آزمائش تو ہوتی ہے، جب ضرورت پڑے اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے، اللہ پاک محفوظ رکھے، اللہ پاک خیر و عافیت دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر و عافیت مانگا کرو۔ ایک صحابی صبر مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے صبر دے، تو آپ نے فرمایا صبر مانگنے کا مطلب ہے مصیبت مانگنا، تو مصیبت نہ مانگو، صبر نہ مانگو، ہاں اگر مصیبت آ جائے تو پھر صبر کرو۔ تو پہلے کیا مانگنا؟ پہلے مانگنی ہے خیر و عافیت، یا اللہ ہمیں خیر و عافیت نصیب فرما، اور جہاں صبر کی ضرورت پیش آئے وہاں پھر ہمیں آسان طریقے سے صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی توفیق نصیب فرمائے، اور نماز جو ہے وہ اپنے آداب کے ساتھ احسن طریقے سے تمام آداب، مستحبات، تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے نماز احسن طریقے سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو نماز کی روح ہے وہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے کہ جس کی وجہ سے جسے کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز کی اصل روح جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کتنی بڑی لطف والی چیز ہے نماز، لیکن جس بندے کو حاصل ہو مزہ تو اسے آئے گا نا، جس بندے کو حاصل ہی نہیں ہے، یہ کیفیت حاصل نہیں ہے، اس کو نماز جو ہے نا، اس میں نماز میں بے چینی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، اسے مزہ نہیں آئے گا، نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرے گا اس کو۔ لیکن جس کو یہ حاصل ہو تو اس کو پھر نماز میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ ہم کیسے نمازی ہیں؟ عام طور پر عادتاً نمازی، عادتاً، کسی کو عادت نہیں ہے تو وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے، جو عادت بن گئی تو عادی نمازی بن گئی، عادت ہے بس نماز پڑھنی ہے، عادت بن گئی، لیکن عبادت ابھی تک نہیں بنی۔ عبادت حقیقت میں وقت تب بنے گی جب اس کے تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے اس کی مشق کی جائے گی، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھے جائیں گے۔
تو پھر یہ عادت سے عبادت بن جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترے گی، پھر اسے لطف آئے گا، پھر وہ حاصل ہوگا مقام کہ صحابہ ایسے نماز پڑھتے تھے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوتے تھے. اور پرندے کیوں بیٹھ جاتے؟ پرندے چونکہ عرب میں بت ہوتے تھے نا، تو پرندے اسی بتوں کے عادی تھے. پرندے سمجھتے تھے شاید کوئی بت کھڑا ہے، پرندے سمجھتے شاید کوئی بت کھڑا ہے، اور پرندے آ کے سروں پہ بیٹھ جاتے تھے، ایسے نماز پڑھتے. اور آج کل مسجدوں میں اکثر دیکھنے میں یہ ملتا ہے، ہماری مسجد میں الحمدللہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اب لوگوں نے کافی حد تک کنٹرول کر لی ہے، اور اللہ کا شکر ہے موبائلوں پہ بھی الحمدللہ کنٹرول ہو گیا ہے. تو اکا دکا کبھی کبھار کوئی موبائل جو ہے نا وہ بولتا ہے، اس کی بیل بجتی ہے، تو یہ بھی اس پر بھی احتیاط کرنی چاہیے بہرحال. اور موبائل ٹون جو ہے نا، رنگ ٹون اپنی بیل جو ہے نا وہ سادہ رکھیں، سادہ، کیونکہ مسجد ہوتی ہے، مسجد میں بندہ آ جاتا کبھی وائبریٹ نہیں کر جو ہے نا بھول جاتا بندہ، تو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. تو صحابہ تو ایسی نماز پڑھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تیر جو ہے نا پیوست ہو گیا کمر میں، انہوں نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں تو پھر اس وقت تیر نکال لینا. صحابہ کے تو بڑے واقعات ہیں، بڑے واقعات. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی نماز احسن طریقے سے خیر و خوبی والی، آداب والی، اور جو نماز کی حقیقت ہے روح معراج والی، وہ نماز اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ.